برکت کی دعا کیسی کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان جیسے کہ برکتوں کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ وہ گھر بھی آباد کیے ہیں جو شاید 11 مہینے ویران ہوتے ہیں۔ اس ماہ کی برکت سے وہاں رزق پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اتنی آسانی سے نہیں پہنچا جاتا۔ روڈ پہ آپ کو لوگ کھینچتے ہیں، افطاریوں میں لوگ بلاتے ہیں، سحری میں لوگ آپ کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اور پھر بالخصوص چینلز میں یہ اہتمام تو ہوتا نہیں۔ یہ رمضان ہی کی برکت ہے کہ ہم چینلز میں اور پھر یہاں ایسی مشروبات اور پھر ایک اچھا سسٹم یہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے رمضان میں۔ تو اب جو برکتیں ہیں، اور رمضان چونکہ برکت سے ہے، برکت رمضان سے ہے، اس میں افطار کے وقت جو دعا ہوتی ہے اور سحری کے وقت اس میں اگر برکت مانگی جائے، اچھا برکت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ برکت کوانٹٹی تھوڑی ہو لیکن اس کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کوانٹٹی تھوڑی ہوتی ہے لیکن مقدار ایسی ہو کہ جس کے پاس گئی وہاں سے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو چیز بنیادی ہے کہ برکت نہیں ہے، چیز وہی رہے گی جو دو آدمیوں کی ہے، لیکن وہ ایک آدمی کو معجزے کی صورت میں سب کے لیے پوری ہو جائے گی، جیسے ہمیں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس میں اس چیز کا اہتمام رکھنا کہ بالخصوص جو شخص وضو کی حالت میں رہتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے دکاندار ہو یا میں سمجھتا ہوں سودا سلف بیچنے والا یا لینے والا، تو ان کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی وضو کی حالت میں ہو رمضان کے ماہ، تو برکتیں خود بخود آئیں گی۔ اگر دعا کرنا بھول بھی گئے یا یاد بھی نہ رہا تو وضو ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت آپ کو برکت میں لے کے چلتی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال اس کے حوالے سے آیا ہے کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار زندگی بہت اچھا چل رہا تھا، گھر میں بھی خوشیاں تھیں، رحمتوں کا ڈیرا تھا، لیکن پھر اچانک سے یہ محسوس ہو کہ کہیں کوئی بندش آ گئی ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، برکت اٹھ گئی ہے، تو اس وقت اپنا جائزہ کیسے لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں؟ لیکن یہ گمان کرنا کہ اب مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور بندش ہو گئی ہے، یعنی اب میرا جو رزق ہے اس پہ کسی نے اس قسم کا قبضہ جما لیا ہے، تو سب سے پہلی بات تو میں کہتا ہوں کہ حکمران ایک اللہ ہے۔ انسان حکمران بظاہر ہو سکتا ہے لیکن وہ صرف احکامات جاری کر سکتا ہے، روک نہیں سکتا۔ اللہ ایسا حکمران ہے کہ روک بھی سکتے ہیں اور وہ سسٹم ان کے لیے کن فیکن ہے۔ تو یہاں اپنے ساتھ اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں میری زبان اس حد تک استعمال ہوئی ہو کہ وہ وبال بن گئی ہے، کہیں میرا کردار وہ اس حد تک منفی چلا گیا ہو کہ اب وہی میرے لیے جادو سے بڑھ کے بن گیا ہے، وہی میرے لیے ایک بلا بن گئی، وہی میرے لیے ایک طرح سے رزق کی تنگی کا سبب بن چکی ہے۔ تو جھوٹ سے مال کم ہوتا ہے اور جھوٹ سے تنگی آتی ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ بے دریغ بول رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور حدیث میں آتا ہے جھوٹ سے مال بک جاتا ہے پر برکت نہیں ہوتی۔ اور والدین کی نافرمانی، اور اگر والدین کو ہم اس میں لے کے آتے ہیں تو والدین ایک ایسا مجموعہ ہے، یہ دو ایسی شخصیات زندگی میں ہوتی ہیں کہ رمضان ایک ماہ ہوتا ہے، پھر 11 مہینے دیگر ماہ ایام چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ وہ ہستی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کا دیکھنا عبادت، اگر آپ ان کی رائے لیں، ان کی رائے آپ کے لیے آپ کے حق میں ہو جاتی ہے، اور پھر ماں باپ کے لیے اولاد کا یہ طرز عمل زندگی، ان کی خیرخواہی ان کی طرف اگر ڈائیورٹ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ماں باپ کی رضا میں اپنی رضا کو پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے تو ماں باپ کی رضا کو ڈھونڈیں، اور اللہ راضی ہوتے ہیں تو ماں باپ راضی ہوں گے۔